الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہماری گفتگو نماز کو توڑ دینے والے کاموں سے متعلق جاری تھی اور آج کا ہمارا یہ 5واں درس ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اپنے کپڑے کا کنارہ پکڑے ہوئے تھے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے گھٹنے کھول دیے، یعنی جلدی سے چلے آ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا یہ ساتھی یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کسی جھگڑے میں اتر آئے ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا اور کہا بے شک میری اور ابن الخطاب یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ نا اتفاقی ہو گئی تھی، تو میں ان کی طرف تیزی سے یعنی غصے میں چلا گیا تھا۔ پھر مجھے پچھتاوا ہوا تو میں نے ان سے مجھے معاف کرنے کو کہا، معافی مانگی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اس لیے میں آپ کی طرف چلا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف فرما دے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پچھتاوا ہوا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور پوچھا کیا ابو بکر گھر پر ہے؟ لوگوں نے بتایا نہیں۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سلام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدلنے لگا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اور اپنے دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں ہی 2 مرتبہ زیادتی کرنے والا تھا، یعنی غلطی میری تھی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا تو تم سب نے کہا تم جھوٹے ہو، تم سب نے مجھے جھٹلایا تھا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا آپ سچے ہیں، یعنی اس وقت انہوں نے تصدیق کی تھی، سچائی مانی تھی، اور اس نے یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی جان و مال سے میرا ساتھ دیا، بس کیا تم لوگ میرے ساتھی یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو میرے لیے چھوڑ دو گے، یعنی ان کو معاف نہیں کرو گے؟ پھر یہ بات آپ نے 2 مرتبہ کہی، اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کوئی تکلیف نہیں دی گئی، یعنی سب نے ان کے مقام و مرتبے کو سمجھا اور وہی عزت و احترام دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی مکمل روایت ہے۔ اس حدیث سے ہمیں بہت باتیں سیکھنے کو ملتی ہے، لیکن یہاں صرف ایک بات میں ذکر کروں گا، وہ یہ ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گھٹنے کھولے یعنی ظاہر کرنے کو باقی رکھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور کپڑا اٹھا کر آئے تھے، اتنا اٹھا لیا تھا کہ گھٹنا ظاہر ہو گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کو منع نہیں کیا کہ اتنا کپڑا کیوں اٹھا رہے ہو، کچھ بھی نہیں کہا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہو گئی کہ گھٹنا جو ہوتا ہے انسان کا وہ سطر میں داخل نہیں ہے، یعنی اس کو چھپانا ضروری نہیں ہے سطر کے حکم لگا کر اس کو۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ ثابت ہوا۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے ایک پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ مرد کی سطر کیا ہے، نماز کے خاص طور پر نماز کے لیے، کہ مرد کی سطر کیا ہے؟ کیا یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے جس میں گھٹنے کا اوپری حصہ شامل ہے یا گھٹنے کا نچلا حصہ؟ اور اگر میں نے ایسا کپڑا پہنا جو شفاف نہیں ہے لیکن اس کے نیچے سے زیر جامہ یعنی اندر جو کپڑا پہنتے ہیں جس کو انڈر ویئر کہتے ہیں ہم لوگ، اس کی حدود صرف دکھائی دیتی تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی ایسا کپڑا پہنا ہوں کہ باہر سے اندر والا کپڑا دھڑکتا ہے یا اس کی ساکھ دکھائی دیتی ہے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ مرد کا سطر نماز کے لحاظ سے ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، یعنی اگر کسی کو نماز پڑھنا کم از کم کپڑا ہے تو کتنا چیز چھپائے گا؟ وہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کے چیز کو چھپائے گا۔ پھر آگے انہوں نے کہا شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ نے کہ لہٰذا ناف سطر میں نہیں آتا ہے، ناف جو ہے انسان کا وہ سطر میں نہیں ہے اور گھٹنا بھی سطر نہیں ہے، اور اگر انسان نے ہلکا کپڑا پہنا ہوا ہے لیکن وہ جلد یعنی چمڑے کو ظاہر نہیں کرتا، اتنا شفاف کا مطلب ایسا کپڑا جس سے آر پار دکھائی دے، ایسا پہنا ہے کہ جس سے جسم کا چمڑا دکھائی نہیں دیتا، البتہ اس کے نیچے سے زیر جامہ اندر والا جو کپڑا ہے وہ دکھائی دینے لگتا ہے کہ اندر انسان کیا پہنا ہے، یعنی اس کی ساکھ دکھائی دینے لگتی ہے کیا پہنا ہوا ہے۔
تو وہ کپڑا سطر ڈھانپنے والا کہلائے گا، کیونکہ جو کپڑا سطر نہیں ڈھانپتا وہ ہے جس کے پیچھے سے انسان کی جلد چمڑا نظر آنے، اس کا رنگ دکھائی دینے لگے، جیسے کسی کی جلد اگر سرخ ہو گئی ہے خون کی وجہ سے وہ نظر آنے لگے، یا کسی کی جلد پیلی ہوتی ہے، زرد ہوتی ہے، وہ دکھائی دینے لگے، یا کسی کی سیاہ کالی ہوتی ہے چمڑے وہ دکھائی دینے لگے ایسے کپڑے، تو وہ سطر والا نہیں کہلاتا۔ اس کے علاوہ جو ہلکا کپڑا ہے، اندر کا کپڑا نظر آتا ہے لیکن جلد یعنی چمڑا نظر نہیں آتا، تو ہم اس کو کافی کہیں گے، سطر چھپ گیا ہے۔ شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ کی اس جواب سے ہمیں کئی بات معلوم ہوتی ہے، میں 5 باتوں کا ذکر کروں گا۔ پہلی بات، مرد کی سطر کی حد معلوم ہوتی ہے۔ شیخ رحمہ اللہ کے مطابق مرد کی سطر نماز میں کتنی ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اور اس میں گھٹنا شامل نہیں ہے۔ دوسری بات، گھٹنے کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گھٹنا خود سطر نہیں ہے، چاہے وہ اوپر والی جانب سے ہو یا نیچے والی جانب سے، پورا گھٹنا جو انسان کا ہوتا ہے وہ سطر میں داخل نہیں ہے۔ تیسری بات ان کی یہ معلوم ہوئی کہ ہلکے کپڑے کا حکم کیا ہے۔ اگر کپڑا ہلکا ہے، ہلکا سے مراد ٹرانسپیرنٹ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، ہلکا باریک جس کو کہیں گے، لیکن جلد کا رنگ واضح نہیں کرتا تو یہ سطر کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا۔ چوتھی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ صرف اندرونی کپڑا، یعنی اوپر ایک کپڑا پہنا ہوا ہے اور اندر بھی ایک کپڑا پہنا ہے جس کو انڈر ویئر کہتے ہیں، کہ اندرونی کپڑے کی شکل یا حدود دکھائی دیتی ہے، یہ بھی جائز ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ اسے ناکافی سطر شمار نہیں کیا جائے۔ کوئی کہے گا کہ نہیں یہ سطر نہیں چھپی، ایسا کوئی کہہ نہیں سکتا۔ 5ویں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ناکافی سطر کی علامت کیا ہے کہ جس سے انسان کا سطر نہیں ڈھکا ہے۔ شیخ کے مطابق وہ یہ ہے کہ وہ کپڑا ناکافی ہے جس کے نیچے سے جلد یعنی چمڑے کا اصلی رنگ وہ دکھائی دینے لگ جائے، جیسے سرخ رنگ ہے کسی کا تو وہ زرد یا پیلا رنگ ہے وہ، یا سیاہ رنگ کا کوئی انسان ہے تو اس کی چمڑا اگر دکھائی دینے لگ جائے تو واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ اس نے اپنا سطر نہیں ڈھکا ہے۔ تو اس حدیث سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ گھٹنا جو ہے وہ سطر میں نہیں آتا ہے۔ نماز میں اگر وہ دکھ گیا تو نماز میں اس سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس کے اوپر والا حصہ اگر نظر آ گیا، اور اس کے سارے احکامات ہم نے پچھلے درس میں بتا دیے اس کے کیا کیا احکامات ہیں، تو ایسی صورت میں اس کا سطر کھل جائے گا۔ تو یہ یہاں پر ہم نے اتنی بات ذکر کی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملا ہم کل انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب العالمین تو ہمیں سنت کے مطابق تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔